دین کی صداقت بھی ختم ہو گئی ہوتی، آگہی کی قوت بھی ختم ہو گئی ہوتی، زندگی تو باقی ہے کربلا کے صدقے سے، ورنہ آدمیت بھی ختم ہو گئی ہوتی۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسین علیہ السلام کے چہرہ مقدس پر غور سے دیکھا اور فرمایا، اے ہر مومن کی آنکھ کے آنسو۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، بابا جان میں ہر مومن کی آنکھ کا آنسو ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے فرزند۔ حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدس کے آخری لمحات سے لے کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی حیات کے آخری ایام تک امام حسین علیہ السلام کی زندگی بے انتہا مصائب و آلام میں گزری۔ نانا جان کی رحلت کے بعد، ماں فاطمہ کی شہادت کے بعد، بابا علی کی شہادت کے بعد اور بھائی حسن کی شہادت کے بعد اب آپ پنجتن پاک میں اکیلے رہ گئے۔ اب آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، لوگوں کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ اب لوگ آپ کے بھی جان کے دشمن بن گئے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد معاویہ کی تمام تر جد و جہد یہی رہی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے یزید کی بیعت حاصل کر لوں تاکہ یزید لعنتی کو اپنا خلیفہ مقرر کر سکوں۔ الغرض رجب 60 ہجری کو معاویہ کی موت ہو گئی اور یزید تخت نشین ہوا۔ یزید جو اب شام کا حاکم بن گیا تھا، سب سے پہلا کام اس نے اہل بیت رسول کو اذیت پہنچائی اور مدینے کی طرف متوجہ ہو گیا، اور ولید حاکم مدینہ کو یہ خط لکھا کہ حسین ابن علی سے میری بیعت لے لو، اگر بیعت قبول نہ کریں، بیعت سے انکار کریں تو ان کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ ولید نے مروان سے مشورہ کیا۔ مروان بولا کہ حسین ابن علی ہرگز بیعت نہیں کریں گے اور تجھے حسین ابن علی کے ساتھ پوری سختی کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام مسجد نبوی میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ مغرب کا وقت تھا کہ ولید کا غلام ولید کا پیغام لے کر پہنچا اور آ کر امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کو حاکم مدینہ نے بلایا ہے۔ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے، امام وقت کے پاس خود جایا جاتا ہے اور یہاں امام وقت کو اپنے دربار میں بلایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نماز کے بعد آؤں گا۔ نماز مکمل فرما کر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، عبا پہنا اور باہر نکلنا چاہا کہ اتنے ہی میں سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی نگاہ پڑی کہ بھیا حسین رات کے وقت کہاں جا رہے ہیں؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، بھیا آپ رات کے وقت کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بہن زینب، معاویہ کی موت ہو گئی ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے، مجھے حاکم مدینہ نے بلایا ہے، غالباً بیعت کا سوال ہوگا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تمام معاملے کو اچھی طرح سمجھ گئیں۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بھائی حسین، آپ اکیلے نہ جائیے۔ جب بھائی بہن کو گھر والوں نے مصروف گفتگو پایا، جب گھر کے لوگوں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، سب آ گئے۔ غازی عباس علیہ السلام بھی، جناب علی اکبر علیہ السلام بھی، جناب قاسم بھی اور جناب اون و محمد بھی آ گئے۔ خاندان بنی ہاشم کے کئی جوان آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام حاکم مدینہ کے پاس جا رہے ہیں اور ناصران امام آپ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ جب ولید کے گھر پہنچے اور امام حسین علیہ السلام نے جب گھر کے اندر جانے کا ارادہ فرمایا تو سب نے ساتھ جانے کی اجازت طلب کی۔ سب کو یہ اندیشہ تھا کہ کہیں ولید یا اس کے کارندوں نے یا کہیں کسی اور نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف کوئی سازش تو نہیں تیار کی ہے، اس لیے سب نے ساتھ اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ مگر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ابھی آپ سب یہی رہیے، اگر دوران گفتگو میری آواز بلند ہو جائے تو اندر آ جانا۔ ولید نے دیکھا امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ ولید نے
امام حسین علیہ السلام کو یزید کا فرمان دکھایا جس میں لکھا تھا کہ حسین ابن علی سے میری یعنی مجھ یزید کی بیعت لے لو، اگر بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ امام حسین علیہ السلام نے حاکم مدینہ ولید سے فرمایا کل جب تم اہل مدینہ کو جمع کرو گے تو مجھے بھی بلا لینا، میں اپنا جواب تمہیں مجمع عام اہل مدینہ کے سامنے دوں گا۔ ولید راضی ہو گیا مگر مروان ملعون بولا اے ولید اگر تو نے اس وقت حسین کو جانے دیا تو ایسا موقع مشکل سے ہاتھ آئے گا۔ اے ولید اگر حسین اس وقت تیرے قبضے سے نکل گئے تو پھر ہاتھ نہ آئیں گے، حسین کو اس وقت مجبور کر دے اور اسی وقت بیعت لے لے، اور اگر انکار کریں تو حکم یزید کے مطابق سر تن سے جدا کر دے۔ یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا تیری یہ مجال حسین کا قتل اتنا آسان نہیں جتنا تو سمجھتا ہے، تجھے معلوم نہیں ہم آل محمد ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ بہادران بنی ہاشم داخل ہو گئے، غازی عباس علیہ السلام داخل ہوئے، ہاتھوں میں شمشیر تلوار کا نکلنا تھا کہ لعین گھبرا گئے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بہادران بنی ہاشم کو سمجھا بجھا کر خاموش کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام واپس گھر تشریف لے آئے۔ دیکھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا دروازے پر کھڑی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بھائی کو گلے لگایا اور فرمایا بھیا حسین آپ حاکم مدینہ کے پاس گئے تھے، وہاں کیا معاملہ ہوا؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام حالات جناب زینب سلام اللہ علیہا سے بیان فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے صبر کے ساتھ حالات پر غور کیا اور نانا جان کے روضے پر جا کر درد دل بیان فرمایا اور بے انتہا روئے۔ صبح صادق کے قریب آپ واپس گھر تشریف لے آئے اور دوسری رات کو پھر روضہ رسول پر تشریف لے گئے۔ مناجات کے بعد روتے روتے آپ کی آنکھیں لگ گئیں۔ خواب میں حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے میرے نور نظر ان قریب امت تمہیں شہید کر دے گی۔ اے میرے حسین تم بھوکے اور پیاسے ہوگے، تم فریاد کرتے رہو گے اور کوئی تمہاری فریاد رسی نہیں کرے گا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کی آنکھیں کھلی آپ واپس گھر تشریف لائے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی بہنوں کو اور اعزا کو بلایا اور فرمایا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ میں مدینہ چھوڑ دوں۔ اے میری بہن زینب مدینے سے جدائی ہوگی، نانا جان کی قبر سے اور ماں کی قبر سے جدائی ہوگی۔ اے میری بہن زینب وہ وقت آ گیا کہ حسین مدینہ چھوڑ دے۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہاں کی حرمت میں کوئی فرق آئے، کیونکہ ظالم مجھے مدینے میں ہی شہر رسول ہی میں قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے جب دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے سفر کا ارادہ کر لیا ہے تو آپ نے فرمایا بھیا حسین کون کون آپ کے ساتھ جائے گا؟ امام حسین علیہ السلام نے جب کئی افراد کا نام لیا، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا اے میرے بھائی حسین اپنی بہن کو کیا ساتھ نہ لے جاؤ گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے میری بہن زینب تمہارے وارث عبداللہ ہیں، عبداللہ سے اجازت لے لو تو ساتھ چلو۔ اللہ اکبر، کتنا سخت وقت ہے اہل بیت رسول پر۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کو ایک پل تنہا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور ادھر جناب عبداللہ بہت سخت بیمار ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا گھر تشریف لائی اور دیکھا کہ جناب عبداللہ بستر علالت پر غش میں ہیں۔ دین الہی آواز دے رہا ہے کہ اے زینب کبریٰ تمہاری ضرورت ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب عبداللہ کے پاس آئیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جیسے ہی جناب عبداللہ نے
جناب زینب سلام اللہ علیہا کو روتے ہوئے دیکھا، آپ گھبرا گئے اور فرمایا زینب کیا بات ہے، آپ بہت غمگین نظر آ رہی ہیں، بھیا حسین تو خیریت سے ہیں؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا میرے بھائی حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اہل حرم ساتھ جا رہے ہیں، اے عبداللہ حسین مصیبت میں ہے، کیا آپ مجھے حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے؟ جناب عبداللہ نے کہا زینب حسین پر عبداللہ کی جان قربان، ضرور جاؤ، بلکہ میں بھی چلوں گا۔ ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب عبداللہ کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا آپ بیمار ہیں اور مصیبت کا سفر ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا اے زینب یہ تمہارا گھر ہے، جو چاہو لے جاؤ۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر نکالی اور اپنی گود میں رکھ لی۔ آپ نے پورے گھر پر نظر ڈالی اور جناب عبداللہ سے رخصت ہو گئی۔ جناب عبداللہ نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھا اور فرمایا زینب حسین کا سفر راحت کا سفر نہیں ہے، حسین دشمنوں کے بیچ جا رہے ہیں، یہ کہا اور اپنے بچوں کو بلایا۔ یہی تھے جناب زینب کی دولت اون و محمد، اور جناب عبداللہ نے فرمایا امام حسین علیہ السلام پر جب مصیبت کا وقت آئے گا تو میرے دونوں بچوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ حوصلہ زینب آپ اپنے گھر سے چلی، دیکھا جس دروازے پر ابھی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہی تھی، اسی دروازے پر امام حسین علیہ السلام کھڑے اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا انتظار کر رہے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا داخل ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن زینب عبداللہ سے اجازت مل گئی؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا ہاں، اور عبداللہ نے 2 صدقے بھی بھیجے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے بہن کو گلے لگایا اور فرمایا بہن اگر تم نہ جاتی تو علی اکبر کے لاشے پر کون آتا، مجھ حسین کے لاشائے بے سر پر کون فریاد کرتا، کس کے بازو میں رسن بندھتی، اور کون بازار کوفہ اور شام اور دربار یزید میں خطبے سنا کر دین الہی قائم رکھتی۔ السلام علیکہ یا ثانیہ زہرا، السلام علیکہ یا سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اے پاک پروردگار جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے صدقے ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی حقیقی محبت اور معرفت عطا فرما۔ الہی آمین۔